اور ہم جناب اعلیٰ جہاد کو ایک عام چیز سمجھتے ہیں، ایک ہلکی چیز سمجھتے ہیں، ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے 27 جنگوں میں شامل ہو کر خود ہاتھ میں تلوار لے کر نکل کر کافروں کا مقابلہ کر کے یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ بھی جہاد کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے جہاد کے قائل تھے، جہاد کرتے رہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے میدان میں اس طرح اترے تھے، اور میرے جتنے شاگرد ہیں سب جہاد کر رہے، سب اللہ کے راستے میں لڑ رہے، سب شہادت کی دعا کر رہے، کیونکہ شہادت کی موت نصیبوں والوں کو ملتی ہے، شہادت کی موت عام کو نہیں ملتی، بلکہ اللہ جس کو چنتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس کو اپنے راستے میں قبول کرتا ہے، اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ شہادت کی موت کوئی عام موت نہیں ہے بھائی دوستو۔ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، اللہ رب العزت جنتیوں کو ساری نعمتیں عطا کر دیں گے، یہ تمہاری حوریں ہیں، یہ تمہارے محلات ہیں، یہ تمہارے باغات ہیں، یہ جناب علی یہ تمہارے تکیے لگے ہوئے، یہ تمہارے بیڈ روم سجے ہوئے، یہ کرسیاں لگی ہوئی، یہ آپ خورے لگے ہوئے، تکیوں پر بیٹھ کر انجوائے کرو، مزہ کرو، یہ تمہاری شرومن طہورہ جا رہی، یہ تمہاری دودھ کی نہریں جا رہی، یہ جناب علی شہد کی نہریں جا رہی، جنت کے اندر اللہ ہر نعمت سے نواز دے گا، یہ تمہارے غلمان پڑے ہوئے جو تمہاری خدمت میں لگے ہوئے، یہ تمہاری حوریں ہیں، یہ حوریں عینہ ہے، یہ جناب علی خدمت کر رہی، اور یہ تمہاری ہر نعمت ہے، ہر طرح کے پھل سجے ہوئے، ہر طرح کے دسترخوان لگے ہوئے، ہر طرح کا گوشت لگا ہوا، ہر طرح کی سواری تمہارے سامنے، ہر طرح کے بازار لگے ہوئے۔ اس عالم کے اندر اللہ رب العزت جنتیوں کو پوچھیں گے کیا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے، کیا تم کچھ اور مطالبہ کرتے ہو؟ نہیں نہیں ربا، سب کچھ مل گیا ہے، سب کچھ سج گیا ہے، بیڈ روم مل گئے ہیں، حوریں مل چکی ہیں، جناب اعلیٰ شرابن طہورہ مل گئی، دودھ کی نہریں مل گئی، شہد کی نہریں مل گئی، حوریں مل گئی، غلمان مل گئے، محلات مل گئے، سب کچھ مل گیا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر کہیں گے کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ ایک طبقہ ہوگا، یا اللہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، جنتی دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ یہ کون بیوقوف ہے، جنت میں آنے کے بعد بھی مطالبہ کر رہے، وہ کیا مطالبہ کریں گے؟ یا اللہ ہم دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں ایک دفعہ پھر جانا چاہتے ہیں، لوٹ کر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہیں گے کیا تمہیں میری جنت میں مزہ نہیں آ رہا؟ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، عیش و آرام سے جنت کے اندر رہو، عیش و آرام کے اندر رہو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہو گے، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کبھی کس چیز کی حاجت نہیں ہوگی، کبھی بیماری نہیں ہوگی، پخانہ نہیں نکلے گا، جناب اعلیٰ پسینہ نہیں نکلے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشبوئیں تمہارے مقدر میں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں تمہارے مقدر میں۔ دنیا تمہیں کیسے یاد آئی؟ وہ کہیں گے ربا دنیا میں جو مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آیا، جو تیرے رستے میں نکل کر شہید ہوئے تھے، جس وقت گولی سینے پر لگی تھی یا تلوار لگی تھی یا نیزہ لگا تھا، جب تیرے رستے میں خون نکلا تھا، اور وہ جب خون نکلا تھا اس خون نکلنے میں جو مزہ آیا تھا وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں، وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک اللہ اپنا دیدار نہیں کروائیں گے، دیدار کروانے سے پہلے جنتیوں سے پوچھیں گے، ساری نعمتوں کو دے دیں گے لیکن ابھی دیدار نہیں کرایا ہو، دیدار بعد میں کرائیں گے۔ کہیں گے کیا بات ہے بھائی، جنت میں ساری نعمتیں ہیں، سارے مزے ہیں، ساری عیش و عشرت ہے، پھر کیوں دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ جو مزہ شہید ہونے کا آیا تھا وہ جنت میں بھی نہیں۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے
کہ جب آدمی شہید ہوتا ہے اس کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، جب جس کو رب کا دیدار ہو گیا، یہ ساری جنت کی نعمتوں سے اعلیٰ نعمت رب کا دیدار ہے کہ اس رب کو دیکھنا جس رب نے سب کچھ پیدا کیا، اس رب کا دیدار جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہمارے وجود کو بنایا ہے، جو ہمیں روزی دے رہا، جو سب کچھ کر رہا، اس رب کا جب دیدار ہوگا 70,000 سال تک جنتی رب کا دیدار کرتے رہیں گے، جناب علی نہ تھکیں گے، نہ وہ نظریں نیچے جھکائیں گے، رب کا دیدار کرتے ہی چلے جائیں گے، کرتے ہی چلے جائیں گے۔ اور جب اپنے محلات میں واپس آئیں گے، جو ان کی حوریں ہوں گی وہ ان کو پہچانیں گے نہیں، کیونکہ ان کے چہرے اور بھی زیادہ روشن ہو چکے ہوں گے کہ انہوں نے رب کا دیدار کر لیا۔ اس دیدار کی وجہ سے جو ان کے چہروں پر رونق آ گئی، جو ان کے چہروں پر روشنی آئی ہے، جو ان کے چہروں پر نور آیا ہے، وہ پہلے سے زیادہ ان کی بیویاں، ان کی حوریں ان سے پوچھیں گی بھائی تم کون ہو، اس گھر میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ کہیں گے تم نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، ہم تمہارے خاوند ہیں، ہم تمہارے وہی ہیں جو تمہارے رب نے تمہارے مقدر میں کر دیا کہ نہیں تم وہ نہیں لگتے۔ کیا وجہ ہے اتنی روشنی؟ کیا وجہ ہے اتنا نور کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ ہم اس خالق کا دیدار کر کے آ رہے، اس رب کا دیدار کر کے آ رہے۔